महबूब साहब का आप ज़ाहिर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो तो क्रिमिनल के बादशाह हैं और उन्हीं के बेटे को मैं अब जहमत दे रहा हूँ कि तो तशरीफ़ लाएं जनाब शहरयार एहसन महबूब साहब, और ये जो डिलीवर करेंगे ये क्रिमिनल ट्रायल पर इनका लेक्चर होगा। आपसे एक दरख्वास्त है कि लेक्चर के दौरान अगर आप उनका लेक्चर सुने उसके बाद 10 से 15 मिनट का हम वक्फा देंगे और उस वक्फे के दौरान अगर सवाल करास करें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि एक रिदम है वो टूट जाता है। जिस मकसद के लिए जो मेहमान तशरीफ़ लाते हैं ना, वो बाज़ औक़ात पूरा होता नज़र नहीं आता। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर कोई सवालात हो तो आखिर में 15 मिनट आपको दिए जाएंगे काइंडली। थैंक यू सर। तशरीफ़ लाएँ जनाब शहरयार एहसन महबूब साहब। इफ्तिखार अहमद कुरैशी साहब, जो आपने दावत दी और इस काबिल समझा कि कुछ लॉ से मुतल्लिक बातें दोस्तों से शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया DBA मुल्तान का। हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इस वक्त नहीं है कि उन्होंने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की, और मैं दुआ गो हूँ कि ये सिलसिला जारी रहे ताकि सब इससे बेनिफिट पा सकें। अच्छा, वक्त ज़ाया किए बगैर क्योंकि फौजदारी वकालत में मर्डर रेफरेंस बड़ा हमें समझा जाता है कि जी टफ सा एक होगा, जबकि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मर्डर रेफरेंस करना आसान और मर्डर ट्रायल करना मुश्किल है। और वो क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसको साल हर साल की एक आपका एक्सपीरियंस ऐड होना, फिर लर्निंग करना साथ साथ। इट इज़ नॉट अ डे ऑफ कि आप फौरी तौर पे हम आधे घंटे में एक ट्रायल को मुहीत कर लें और हम आज ही सब कुछ सीख लें। तो मैंने कोशिश ये की है कि फौजदारी ट्रायल का जो हर फौजदारी ट्रायल का जो बेसिक्स है उसको कंपाइल की है स्लाइड्स की शक्ल में, और बिस्मिल्लाह करते हैं हम। ट्रायल की जो डेफिनेशन है वो हमें CRPC में नहीं मिलती, लेकिन इसका जो मीनिंग हम डिराइव कर सकते हैं वो ये है। पहली आपके सामने स्लाइड चल रही है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ वेयर एविडेंस इज प्रेजेंटेड टू अ जज and the purpose is to decide whether a person is guilty of a crime or not. आपने अक्सर सुना होगा जजी साहिबान जब बेल डिक्लाइन कर रहे होते हैं हाई कोर्ट में, तो वो एक लफ्ज़ कहते हैं कि जी ये तो एविडेंस की बात है, तो डीपर एप्रिसिएशन होनी चाहिए, आप ट्रायल में जाके बता दें, अगर आप बेगुनाह होंगे तो आप बरी कर दिए जाएंगे। सो हमने ये देखना है कि ट्रायल से जो पहले का मरहला है हम अपना वक्त उस पर सर्व नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है। अब आप ये समझ लें कि हमारे पास क्लाइंट आ गया और उसने कहा जी कि मेरी ज़मानत हो गई थी, अब जी केस निकल आया तो मैंने आपको ट्रायल में वकील मुकर्रर करना है। और उस वक्त मेरे वालिद साहब आए हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, आगे आ जाए तो मैं इसलिए थोड़ी देर रुका था। मैं सरदार महबूब साहब को वेलकम करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और स्टेज पर तशरीफ़ लेके आएँ। ट्रायल के बारे में जो हमारे केस लॉज आए हैं वो यही आए हैं कि इस पे भी एक बात है कि ट्रायल कब स्टार्ट होता है। तो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने जजमेंट्स में भी और इस पर कंसेंसस डेवलप हुआ कि जब चार्ज फ्रेम हो जाता है, बाय फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ट्रायल इज कमेंस्ड। अब चार्ज क्या है ये भी आप जरा देख लें। चार्ज इज द प्रिसाइज फॉर्म ऑफ एलिगेशंस against the accused under specific penal provision of law। क्योंकि चार्ज का एक अलहदा चैप्टर है, उस पर कोर्ट्स को हिदायत की गई है कि चार्ज आपने ऐसे लगाना है जिसकी कोई पीनल सजा हो। हम इस सारी डिस्कशन में मर्डर केस को ध्यान में रखें, सेशंस ट्रायल के बारे में बात करेंगे कि यू मिस्टर सो एंड सो इट ऑन दिस डेट एंड टाइम कमिटेड मर्डर and you are guilty of the offense apparently the words दिखते हैं as per report you have committed an offense you have committed an offense under section 302। इसी तरह उसके साथ अगर उसके और कुछ जो है उसका अलहदा चार्ज लगेगा और पीनल प्रोविजन बताई जाएगी कि जी इस
آپ نے جو جرم کیا تعزیرات پاکستان میں اس کی یہ سزا ہے. اب چارج کب فریم ہوتا ہے؟ A charge is always framed upon the report submitted in the court of competent jurisdiction. Schedule 2 یہ 2 numeric 2 ہونا چاہیے. Column 8 describes which court is competent to try these offences under Pakistan Penal Code. کافی عرصے تک ہمارے بہت سے جو ینگسٹرز وکلا ہیں تو اکثر وہ سینئر سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس کلائنٹ آیا ہے تو اس کا ٹرائل کہاں ہوگا. ٹرائل کے بارے میں شیڈیول 2 جو ہے CRPC کا اوفینسز کے اگینسٹ کالم 8 میں لکھا ہوا ہے کہ دس اوفینس ول بی ٹرائبل بائی کورٹ آف میجسٹریٹ, دس اوفینس ول بی ٹرائبل بائی کورٹ آف سیشنز. سو وہاں سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوفینس کون ٹرائی کرے گا. نیکسٹ ویڈیو. اب یہ ایوری رپورٹ انڈر سیکشن 173 is submitted in the magistrate court. سیکشن 302 کا بھی جو چالان ہوگا 173 CRPC کی جو رپورٹ ہے وہ سبمٹ کرائی جائے گی میجسٹریٹ صاحب کے. اس سے پہلے اب انہوں نے یہ کر دیا کہ تھرو پبلک پروسیکیوٹر کہ پروسیکیوشن برانچ میں چالان آئے گا. اگر پروسیکیوٹر سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی ڈیفیشنسی ہے وہ آئی کو کہے گا کہ آپ ڈاکومنٹس آپ اس کو قبضے میں لگائیں. ایک 97 کی رپورٹ ہوتی ہے, ہمارا وہ رپورٹ کے آنریبل میجسٹریٹ صاحب کے پاس 302 کا چالان آ گیا. اب دیکھیں 190 سب سیکشن 3 CRPC کہتی ہے a magistrate taking cognizance under subsection 1 of the offence tribal exclusively by a court of session shall without recording any evidence send the case to the court of sessions for trial. اس نے 302 پڑھنا ہے, اس نے کہا جی یہ میری جورسڈکشن میں ہے ہی نہیں تو لہٰذا میں اس کو سیشن جج صاحب کے پاس بھیج رہا ہوں. اور سیشن جج صاحب پھر جب فائل چلی جاتی ہے سیشن جج صاحب آئدر وہ اپنے پاس بھی فائل کو رکھ سکتے ہیں یا جس طرح ملتان میں 17 ایڈیشنل سیشن ججز ہیں ان کو مارک کر سکتے ہیں کہ آپ یہ ٹرائل اس کا جو ہے ٹرائل آپ کومنس کریں. نیکسٹ کریے. اچھا یہ میں ایک بات آپ کو شروع میں بتانا بھول گیا, جب ہم ٹرائل کی بات کرتے ہیں تو ہماری 3 کتابیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. بیسک تو ہماری CRPC ہے, دین ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر والیوم 3 انسٹرکشن ٹو کرمنل کورٹس اینڈ قانون شہادت آرڈر. کیونکہ آگے ہم چلیں گے تو QSO کا بھی ذکر آئے گا. اب یہ اٹینڈنس آف ایکیوز پرسن سے متعلق جو ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر والیوم 3 میں بتایا گیا تھا 4th column of 2nd schedule of the court shows in regard to offences whether a summons or a warrant should ordinarily be issued. یہ ہمارے اس سوال کا جواب ہے کہ عدالت کس اختیار کے تحت ملزم کو طلب کر لیتی ہے. ملزم اگر جیل میں ہے تو تھرو وارنٹ ٹو جیل اتھارٹیز کہ میں نے یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا ہے, یہ ملزم جیل میں موجود ہے, اس کو فلاں تاریخ کے لیے عدالت کے روبرو پیش کیا جائے. اور اگر ملزم بیل پر ہے تو اس کے سمنس جاتے ہیں اس کے ایڈریس پہ کہ فلاں کیس میں جو آپ کی ضمانت ہو گئی تھی تو اب ٹرائل کی سٹیج آ گئی ہے یا آپ کو عدالت طلب کر رہی ہے. نیکسٹ کریں گے. اچھا یہاں ایک اور بات آپ کو شیئر کر دوں کیونکہ ہم سیشنز ٹرائل کی بات کریں. سیشنز ٹرائل میں موسٹلی ہینیس اوفینسز ٹرائل ہوتے ہیں جن کی سزائے موت عمر قید 10 سال. تو یہاں ایک مینڈیٹری پروویژن آف لا ہے کہ کوئی بھی سیشنز ٹرائل اس وقت تک شروع نہیں ہوگا جب تک ملزم کو وکیل اگر وہ خود رکھنا چاہے تو خود مقرر کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ اپنی عذر دیتا ہے کہ جی میرے پیچھے پیروی ایسا ہوتا ہے کہ جی میرے پیچھے پیروی کرنے والے کوئی نہیں آ رہے, مجھے فیس دینے کی نہیں ہے, تو اس صورتحال میں اٹ از دا ڈیوٹی آف دا سیشنز جج ٹو پرووائڈ اے کونسل آن اسٹیٹ ایکسپینسز. اس کا جو ریلیونٹ ہے کہ if accused is unrepresented in a sessions case and cannot afford to engage a counsel, the sessions judge یہاں دیکھیں گے shall make arrangement to employ a counsel at government expense. تو اس کی بھی آگے فردر ڈیٹیل کی کہ یہ سب کچھ ابھی آپ نے ابھی ہم فردر جو نہیں لگا, ابھی اس نے صرف بلایا ہے ملزمان کو سیشن جج صاحب نے کہ آئیں اور آپ کے خلاف ایک رپورٹ انڈر سیکشن 173 آئی ہے. تو انیشیل سٹیج پہ ہی کہہ دیا گیا کہ اس کو کونسل پرووائڈ کریں, بلکہ اس میں ڈیٹیل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 265C ابھی ہم آگے دیکھیں گے جب ہم نقولات فراہم کی جاتی ہیں کہتے ہیں اس سٹیج پہ دیں اس کو وکیل, تاکہ وہ تو انڈرسٹینڈیبل اس کے لیے کئی چیزیں نہیں ہیں, اس کا وکیل ہوگا کہ دوستوں یہ جو نقولات کوئی نہیں پڑھ سکتا ایک ملزم ہے, اس لیے کہا گیا کہ اس کو وکیل ایٹ ارلی سٹیج پہ کرتے. تو سیشنز ٹرائل ایز پر لا آگے چل ہی نہیں سکتا جب تک ملزم جو ہے اپنا وکیل مقرر نہ کرتے. ہمارے
जजेस साहिबान अक्सर शहादत शुरू करा देते हैं, लेकिन आप बतौर वकील ये ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अगर आप, बल्कि अगर आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी हैं तो मैं सर लीगल प्रोसेस पूरा करें, इसको आप मुकर्रर कर दें, नो प्रॉब्लम। तो आप इसको इंश्योर किया करें कि उसको लीगल असिस्टेंस मिल गई है, क्योंकि 7-8 दफा हो जाएंगे बाद में कहेंगे जी मेरे तो वकील ही नहीं थे, तो एक लेंथी हो जाता है प्रोसेस। नेक्स्ट। अच्छा, 265C है, 265C में है सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड। अब ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। नंबर 1 द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, नंबर 2 द पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट से मुराद 173 की रिपोर्ट के जो पहले 2-3 सफ़े होते हैं, आप लोग जब कभी जुडिशियल फाइल देखेंगे तो उसके पहले 2-3 सफ़े में एक सारा मुख्तसर खुलासा लिख देता है, क्योंकि SHO के थ्रू रिपोर्ट फॉरवर्ड होती है कि जी इस तरह एक जुर्म हुआ था, हमने एक बंदे 3 के खिलाफ इल्ज़ाम था, तीनों को फायर आर्म इंजरी थी, एक को जी हमने अरेस्ट कर लिया, एक की बेल हो गई थी, एक बेगुनाह हो गया था तो हमने उसे खाना नंबर 2 में रख के जला कर दिया, और मामला हम अदालत के रहनुमा करम पे छोड़ते हैं कि जी खाना नंबर 2 के मुताबिक आप जैसे फैसला करें। तो ये स्टेटमेंट्स देना मैंडेटरी है मुलजिम को। और सेशंस ट्रायल में लिखा हुआ है कि क्योंकि इसकी अहमियत को इतना ज़्यादा रखा गया कि पहले तो ये था ना कि जल्दी फैसले हो जाते थे, कि जिस दिन आपने 265C की नकुलात दी हैं, 7 दिन से ज़्यादा की पेशी नहीं लगानी अगली बराए फर्द जुर्म, 7 दिन से कम की लगेगी। ये हमारे CRPC में प्रोवाइडेड है। तो अपने कब्जे में लेते हैं, उसकी USB में कन्वर्ट करके चालान के साथ लगा देते हैं। तो केस लॉज ये भी डेवलप हो गए हैं कि उस CCTV फुटेज की जो वीडियो है एज अ मैटर ऑफ राइट 265C के वक्त दें, उसको पता लगे कि मैं कौन से कैमरे में आया हुआ हूँ जहाँ सारा वकूआ हुआ है, और उसको ताकि उसको मौका दिया जाए कि ये भी आपके खिलाफ एविडेंस है। ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट करिए काइंडली। अच्छा, 265D है सेशंस ट्रायल में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ये 265D डिमॉन्स्ट्रेटेड इफ, ये अच्छा एक चीज ध्यान में रखें, ये जब चालान आया है कोर्ट इज बाउंड टू पैरोज द रिकॉर्ड। ऐसे एक कोई मैकेनिकल वे में नहीं कर देंगे, ठीक है 302 का चालान है, ठीक है सद रहे हो पर्दे जुमला दे लो, कोर्ट विल पैरोज द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC कि आखिर इस केस में है क्या, और क्या ये केस प्रोसीडेबल भी है, because it is a well settled principle of law that that opinion of investigating officer is not binding upon the court. अब उसने पैरोज कर लिया तो ऑनरेबल जज साहब ने, और वो 265D में ये बड़ा क्लियर लिखा गया that if after perusing the police report or as the case may be the complaint and all other documents and statements filed by prosecution, the court is of the opinion that there is ground for proceeding with the trial of the accused, it shall frame in writing charge against the accused. अब यहाँ ना पहले मुखला भी बात करते थे कि जी क्या सेशन से डिस्चार्ज कर सकते हैं, इस पे लॉ मूवमेंट था। रिसेंटली ऑनरेबल जस्टिस लॉर्डशिप अमजद रफीक साहब ने इस पे एक केस लॉ में मोहम्मद उस्मान गनी वर्सेस स्टेट रिपोर्ट हुआ है, ये PLD 2023 लाहौर गोसल कानून देखा है कि चालान तो पहुंच गया सेशन जज साहब के पास, लेकिन वो सारी 173 की रिपोर्ट भी पढ़ते हैं, और जो हमारे आयु साहिबान लिख देते हैं कि जी मामला अदालत के नहीं, तो कहते हैं मैं इसको क्या चलाऊँ, कोई एविडेंस ही नहीं है मुलजिम के खिलाफ। और मेरी नज़र में मैं अगर गवाहों को बुला भी लूँगा तो कन्विक्शन तो होनी नहीं है। उधर ऑनरेबल जज साहब ने व्यू दिया है कि सेशन जज कैन डिस्चार्ज द अक्यूज्ड, एक्विटल का वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त तक इसमें फुल डिस्टिंक्शन है, केस खत्म नहीं होगा कि अगर उस मुलजिम को छोड़ दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है, केस ओपन है अंटिल द अरेस्ट ऑफ मेन पर्सन एक्यूज्ड पर्संस। तो ये उनकी एक जजमेंट लेटेस्ट आई है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अच्छा, आगे पे ये है कि चार्ज से जो चैप्टर रिलेट करता है, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, चार्ज की जो स्टेज है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बतौर ट्रायल लॉयर हमारी आंखें भी खुले रहने चाहिए, कान भी खुले रहने चाहिए, और जो कोर्ट ऑर्डर पास कर रही है या जो प्रोसीड कर रही है, आप इसको भी समझे हम प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं, क्योंकि जब तक आपको प्रोसीजर पता नहीं होगा
اگر ہم ڈیفینس سائڈ پہ آئیں گے تو ہم اس کے لیپسز نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے. تو پہلے پروسیجر جانتے ہوں گے تو ہم ایز اے ڈیفینس لائر پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک لیپنا ہے. اب یہ جو ایٹ دا ٹائم آف فریمنگ آف چارج از ویری مچ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, سیکشن 265 ECRPC demonstrates that and he shall be asked whether he is guilty or has any defense to make. If the accused, यहाँ pleads आना था, if the accused pleads guilty, the court shall record the plea and may in its discretion convict him. ایکسپلین کیا جائے گا. اب تو کچھ ججی صاحبان, پہلے چارج ہمارا انگلش میں ہوتا تھا, اب کئی میں مسئلے دیکھ رہا ہوں اردو کا پراپر لکھنے لگے اس کے ساتھ, تاکہ ملزم کل کو یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں, میری انڈرسٹینڈ میری یہ چارج انگریزی میں لگتی ہے, مجھے اردو تو کیا, مجھے باقی زبانیں بھی سب کسی طرح ہو جاتا ہے کبھی کبھار. مثال کے طور پر سندھ کا بندہ ہے, وہ انگلش بھی نہیں جانتا, اردو بھی نہیں جانتا, صرف سندھی جانتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ لگا. بہرحال یہ ایک ٹیکنیکل سی بات ہے. ایپیلیٹ اسٹیج پہ اس کے بینیفٹس بکلا جو ایپیلیٹ کورٹ میں بینیفٹ دیتے ہیں. اب یہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آ گئی. 302 کا رپورٹ آ گئی. بہاڑی میں ایک کیس ہوا تھا, بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا, تو انہوں نے کہا یو پلیڈ گلٹی. اس نے کہا ہاں جی میں مار, یس. کورٹ نے اسی وقت اس کو سزا دے دی اور مرڈر ریفرنس بنا کے ہائی کورٹ بھیج دیا. ہائی کورٹ نے پھر اس پہ اپنی ججمنٹ دی, دیگر ججمنٹس کے حوالے دے کہ وہ offenses جن کی سزائے موت ہے یا عمر قید ہے, اگر وہ پلیڈ گلٹی یس بھی کرے گا, آپ نے کیونکہ یہاں عدالت کو کہہ دیا مے ان اٹس ڈسکریشن کنوکٹ ہم, شیل نہیں ہے, وہ بے شک یس بھی کہہ دے, لیکن اگر عدالت سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے اور مجھے پوری اس کی تصدیق کرنی چاہیے, میں ٹرائل کیری آن کرتا ہوں, تو کورٹ پھر اس ٹرائل کو کیری آن کرتا ہے. لیکن موسٹلی ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں ہے, بہت کم ہوتا ہے. کوئی یس کر ہر کوئی انکار ہی کرتا ہے, نو نیکسٹ کریں گے. اچھا, یہ ایک ذہن میں رکھ لیں کہ جو پروسیکیوشن ہے ان کورٹ آف سیشنز, سیکشن 265 ACRPC ہمیں بتاتی ہے کہ ان ایوری ٹرائل بیفور اے کورٹ آف سیشن انیشیٹو upon a police report the prosecution shall be conducted by the public prosecutor. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کوئی بھی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو اس ملزم کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائے. سو دیٹ از دا ریزن دیٹ ان ایوری کرمنل کوڈ دیر از اے پبلک پروسیکیوٹر اویلیبل فار دا کمپلیننٹ, کہ میں آپ کے اسٹیٹ نے میری رسپانسبلٹی مقرر کی ہے کہ میں آپ کے کیس میں آپ کے ساتھ کروں. سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ انچارج آف پروسیکیوشن از دا پروسیکیوٹر. ہم لوگ اس کو ایڈ کرتے ہیں. لہٰذا کوئی بھی جب ہم درخواست دیتے ہیں پروسیکیوشن کی طرف سے, تو بہت سے ججز صاحبان کہتے ہیں وکیل صاحب آپ نے پروسیکیوٹر صاحب سے فارورڈ کروائی ہے درخواست. ٹھیک ہے, میں آپ کی درخواست لے لیتا ہوں, لیکن پروسیکیوٹر صاحب کو تو فارورڈ کرائیں آپ یہ اپلیکیشن. آپ ایک اچھا لیزون رکھیں اپنے. یہاں جتنے بھی پروسیکیوٹرز ہیں ہمارے بہت اچھے ہیں, میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی رہا ہے, بڑے کوآپریٹو ہیں, ہارڈ ورکنگ ہیں, اور وہ بالکل کوآپریٹ کرتے ہیں. آپ ان کو بتائیں کہ جی دیکھیں یہ میری نظر میں تھوڑی سی ایک لیکن ہے, ہمیں پور کرنا چاہیے اس کو, یا اس کو صحیح کرنا ہے. پروسیکیوٹرز کوآپریٹ کرتے ہیں, فارورڈ کر دیتے ہیں. دین آگے اب یہ کیسے پتہ لگے گا؟ چارج فریم ہو گیا, پروسیکیوٹر تو انچارج ہے, پردے جرم بھی لگ گیا. ایک بات میں یہی بتا دوں, اکثر نا ہمارے پاس کلائنٹس بڑے جو مدعی ہوتے ہیں, بڑے وہ مایوس سے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ملزم تو بے گناہ تھی, ایسے ہیں وہ ان کو سب پتہ ہے, اسے ان کو دفعہ نمبر 2 اس بار چھوڑا ہے, وہ تو بے گناہ تھی. اب یہاں آپ ایک بطور وکیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جی ایسا وہ کھڑا نہیں عدالت ایسا, ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہے, جب کورٹ بحروز کر رہی ہے 173 میں, کورٹ کین سمن دا ایکیوزڈ ہو ہیز بین ڈکلیئرڈ انوسینٹ. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ کورٹ از ناٹ بائنڈ کہ جی آئیو نے بے گناہ کر دیا. اور مرڈر کیسز میں تو خانہ نمبر 2 کے ملزم کو عدالت حفظ محقق کا اس کو پہلے طلب کر دیتی. اس کی ایک ریزن ہے, جب مستفیض کا ایگزامینیشن ان چیف ہوتا ہے تو وہ اور آن اوتھ ہو رہا ہے اور وہ گواہی دے کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ اس نے بھائی مارا تھا, تو عدالت کو پھر درخواست دی جاتی ہے مدعی پروسیکیوٹر کی طرف سے کہ سر یہ دیکھیں مدعی نے عدالت آن اوتھ کہہ دی ہے اور ایویڈنس ہیز بین براٹ بفور دا کورٹ, سو the accused who was declared innocent at that time
میں آلسو ڈسمبر. تو کورٹس کیا کرتی ہیں, سیشن ججز صاحبان ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ لیٹر سٹیج پہ مدعی اس کو طلب کروائے گا, تو ان مرڈر کیسز میں خانہ نمبر 2 کے ملزم کو فوراً طلب کر لیا جاتا ہے. اچھا, ایک اور بات یہاں میں آپ سے شیئر کروں کہ ہم نے ویجیلنٹ رینر ٹیم کرمنل ٹرائل کروایا کہ پچھلی ڈیٹ پہ کیا پروسیڈنگ ہوئی. اکثر 173 کی رپورٹ میں جب انکمپلیٹ رپورٹ آ جاتی ہے, کیونکہ 173 کہتے ہیں کہ 14 دن کے اندر, اور گریس ٹائم پیریڈ ہے 3 days, کہ آپ کمپلیٹ ہے انکمپلیٹ رپورٹ ہے آپ سبمٹ کرا دیں. اس پہ آنریبل ہائی کورٹ نے بھی بڑا سخت کیوں لیا تھا 2022 میں کہ چلان کیوں دیر سے کریں. ملزمان پہلی عبوری کرواتے ہیں, پہلی ڈیٹ ہی 15 دن کی ملتی ہے. تو ابھی تو ہمارے پاس شامل تفتیش نہیں ہوا, ہم ابھی کچھ سامنے چیز نہیں ہو, کیسے 17 دن میں کرا دیں. لیکن بہرحال ججز صاحبان کا وہاں یہ بھی تھا کہ آپ جتنی بھی آپ کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے آپ کو بہت زیادہ لیٹ کر دیتے ہیں, 3 مہینے 4 مہینے چلان ہے آپ کو. لیکن اگر ایک ملزم گرفتار ہو گیا, باقیوں کی گرفتاری دکھائیں, آپ وہ چلان تو بھیجیں, کورٹ اپنا ٹرائل تو کمنس کرے. وہاں چلان کے نیچے اکثر لکھا ہوتا ہے کہ سر دست اس ملزم کے خلاف یہ شہادت ہے, یہ جناب کو ہم پیش کر رہے ہیں, 2 ملزمان کی گرفتاری بقایا ہے. اب یہاں ایک ٹیکنیکلٹی میں آپ سے شیئر کروں. ٹرائل جیسے میں نے عرض کیا کہ فوجداری وکالت میں سب سے مشکل ٹرائل ہی ہے, کیونکہ اس میں آپ تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ کلائنٹ کو بھی ہو سکتا ہے اور بطور لائر آپ کو بھی ہو سکتا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کورٹ نے پروسیڈ کر دیا, 10 گواہ بڑی مشکل سے ہو گئے سب کچھ. ایک جو ملزم جس کی گرفتاری بقایا تھی وہ بیل بیفور اریسٹ کر کے یا گرفتار ہو کے عدالت میں آ گئی. تو کورٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ فرد جرم دوبارہ لگے, اور وہ گواہان سارے طلب ہوں گے جو پہلے گواہی دے چکے ہیں. تو جو وکلا فوجداری کی پریکٹس کرتے ہیں وہ اس چلان کو پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں گرفتاری بقایا. سب سے پہلے وہ کورٹ کو کہتے ہیں سر کمپلیٹ چلان ہوتا ہے. اب کمپلیٹ چلان سے مراد کیا ہے کہ سر بے شک وہ ملزم بھاگ گئے, لیکن آپ ایبسکونڈر ڈکلیئر کریں. ایبسکونڈر ڈکلیئر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بیسک لا جو ہے, ابھی آگے آئے گی سلائڈ, بیسک لا یہ ہے ایویڈنس ٹو بی ریکارڈڈ ان دی پریزنس آف ایکیوزڈ. ملزم اپنے کانوں سے سنے ساری بات کہ اس گواہ نے میرے خلاف یہ بات کی ہے کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا اس ملزم نے. بیسک لا یہ ہے کہ اس کو اسی لیے ہر پیشی پہ لایا جاتا ہے. تو لیکن اس میں 2 ایکسیپشن ہیں. نمبر 1, ایکیوزڈ ایبسکونڈ کر گیا تو 512 کا چلان آئے گا اور کورٹ اس کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کرے گی. اور ملزم بعد میں کسی سٹیج میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب مجھے تو نہیں پتہ لگا کب انہوں نے ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیا. وہ جو ایویڈنس کراتے ہیں, جو اشتہاری کی ایک باقاعدہ ایویڈنس ہوتی ہے پولیس والے کی, دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ کنکلوسیو پروف, کیونکہ وہاں ورڈ لکھا جاتا ہے کہ کورٹ لکھتی ہے کہ the court is satisfied that this person has concealed himself or herself in some place to avoid the process of law. فائدہ یہ ہو گیا آپ کو کرنے کا کہ اگر وہ بندہ بھاگے رہتے ہیں, ہمارے پاس کئی کیسز ایسے بھی ہیں کہ ملزم رکوع کر کے سعودی عرب چلے گئے, کسی اور ملک چلے گئے, 8 سال 7 سال نہیں ہے, اور ایک کی حد تک ٹرائل ہو گیا. ڈونٹ فارگیٹ, انسان ہے, کسی کی ایک گواہ کی موت واقع ہو جاتی ہے, کبھی موت ہو جاتی ہے, اور یا سارے گواہ خدا نہ خاصہ فوت ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے. وہ جو 512 کی کارروائی جو آپ نے اس وقت عدالت سے کرائی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیٹ ایویڈنس شیل بی یوزڈ اگینسٹ ہم. تو اس میں جو ہے یہ ایک یہ ایکسیپشن ہے, اور اگر ملزم کی حاضری عدالت نے معاف کر دی ہے تب بھی اس کی پریزنس ضروری نہیں ہے. ادروائز اٹ از مینڈیٹری کہ ایویڈنس ٹو بی ریکارڈڈ ان دی پریزنس آف ایکیوزڈ. بہت سے ٹرائل کے وکلا صاحبان کہتے ہیں تو جس صاحب کہتے ہیں نا کریں ایویڈنس سر طلب کروانا بخشی خانہ سے ملزم کو, وہ بھی سامنے آئے. تو لیکن کیونکہ کورٹس کا تھوڑا سا بھی رش زیادہ ہے, ملزم بھی کہتے ہیں کہ اگر میرے وکیل صاحب کھڑے ہیں, ہمارے کوئی اور کھڑے ہیں, کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ہوتی ہے تو واپس بھی لے جاتے ہیں. بٹ دا فیکٹ ریمینس کہ آپ لوگ لیگلی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ سر ملزم کھڑا ہوگا تو میں ساری جگہ کر اس کو اس کے سامنے کر سکتا ہوں. اچھا, ایویڈنس بیک ایویڈنس جو ہے کون پہلے کرائے گا, یہ بھی 265 سیکشن CRPC کی بڑی کمپریہنسو ہے کہ وہ کیسے کس کو پہلے کال کرنا ہے, ملزم کو کیا حق ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے لا میں دے دیا گیا ہے کہ پہلے پروسیکیوشن جو ہے وہ
प्रोसिक्यूटर से असरटेन करे कि कोर्ट के आपने कौन कौन से गवाह पेश करने हैं। देखिए लिखा हुआ है सबसेक्शन 2, द कोर्ट शैल असरटेन फ्रॉम द पब्लिक प्रोसिक्यूटर or as the case may be from the complainant the names of any person likely to be acquainted with the facts of the case and to be able to give evidence for the prosecution and shall summon such person to give evidence before it. So prosecutor से असूली तौर पे तो ये है शुरू में ही जज साहब पूछते हैं भाई इसके 20 गवाह हैं चलान में, काफ़ी लंबा केस है, आपने सारे बुलाने हैं, इनमें किसी को गिव अप करना है, तो वो प्रोसिक्यूटर साहिबान या कंप्लेंट प्रोसेसर इसमें से हम 16 गवाह कराएंगे, ये 4 हम गिव अप कर देंगे बट अप्रोप्रिएट है, ठीक है, अभी इनको नहीं बुलाते, अब किसको बुलाया जाए, आगे चलिए। टाइप ऑफ विटनेस, यहाँ जो चलान में गवाहान 2 किस्म के हैं, एक है ऑफिशियल विटनेसेस, एक है प्राइवेट विटनेस। प्राइवेट विटनेस तो वो है जिसका कोई भाई कत्ल हो गया, उसके साथ उसके 2 गवाह हैं, जब पोस्टमार्टम होता है, अंग्रेजों का कानून चल रहा है, तो वो डॉक्टर साहब अपने ऊपर बात नहीं देते, कहते हैं भाई ये देखो ये इसका नाम ये है और आप शनाख्त करते हो, उसकी शनाख्त दिलवाते हैं। कल को खुदा ना खास्ता कल को वो क्लेम कर दे कि जी पोस्टमार्टम तो वहाँ 2-3 चल रहे थे, हमें तो नहीं पता डॉक्टर साहब ने किसका कर दिया। सो उसकी हर लॉ में हर चीज़ की बड़ी मंतक है। तो फिर नेक्स्ट करेगा, अब ये है कि ये कैसे होगा कि कौन से एक वकील साहिबान का और जज साहिबान की एक ना डिस्कशन चलती है, जैसे आप कहते हैं वकील साहब मुद्दई को लेकर आए, गवाह को लेकर आए, वकील साहिबान कहते हैं नहीं सर आप फॉर्मल विटनेसेस बुला लें, पहले उनको मैं लेटर से, नहीं नहीं जी नहीं, 130 QSO देखें उस पर बड़ा क्लियर है। The order in which witnesses are produced and examined shall be regulated by the law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure respectively, and in the absence of such law by the discretion of the court. सिविल केसेस में जैसे लॉ कह रहे हैं, क्रिमिनल केसेस में जैसे प्रैक्टिस चल रही है, रिवायत चल रही है हमारी अदालतों में। अब हमारी अदालतों में क्या रिवायत चल रही है, नेक्स्ट स्लाइड करें। नॉर्मल प्रैक्टिस इन सेशन कोर्ट केसेस ये है कि एट इनिशियल स्टेज ऑफ द ट्रायल नॉर्मली फॉर्मल विटनेसेस आर समन्ड बाय फॉर रिकॉर्डिंग देयर एविडेंस। फॉर्मल कौन है, जिनकी गवाही से ना ही कोई मुलजिम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, ना ही कोई मुद्दई को, लेकिन वो फॉर्मल विटनेसेस हैं, कानून की रिक्वायरमेंट है, जैसे मुहर्रर है, उसको जब इस्तगासा भेजा गया, ही इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर दैट इन द FIR और उसकी एक कॉपी वो आईओ को देगा। अब इसकी जिरा से ना मुलजिम को कोई फ़ायदा होना है ना मुद्दई को। हाँ, कभी कभार अगर आप केस इस तरफ लेके जा रहे हैं कि केस वॉज रजिस्टर्ड एट बिलेटेड स्टेज, तो वकील साहिबान कहते हैं जी मुहर्रर को मैं बाद में करूँगा, क्योंकि ये सारा केस तो हमारे वकील के जेहन में चल रहा है कि उसने क्या केस को किस तरफ लेके जाना है। देन कांस्टेबल हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम करवाया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड बॉडी जैसे बता चुके हैं, फिर डॉक्टर साहब को दरमियान में बुला लेते हैं, उसके बाद प्राइवेट विटनेसेस और लास्ट में आईओ को बुलाया जाता है। तो दिस इज द प्रैक्टिस इन आवर कोर्ट्स। तो कुछ जज साहिबान अब ये कहने लग गए नहीं नहीं जी वो आप पहले मुद्दई को बुला लें। उसमें वो मैंने जो मेरी बात हुई वो जज साहिबान तो देखिए वकील साहब में थोड़ा सा ये हो जाता है कि वाकई ये इंटरेस्टेड है मुद्दई केस चलाने में, पार्टीज का भी पता लग जाता है कि कंप्रोमाइज़ की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो इसकी ये लॉजिक देते हैं। लेकिन आपने उनकी लॉजिक पे नहीं जाना, आपने लॉ पे जाना है, क्योंकि कंप्रोमाइज़ ना हो हम शुरू में कैसे उनको करवा दें। तो पहले आप पॉइंट्स गेन कर लेंगे सारे फॉर्मल विटनेसेस से, और फिर ऑकुलर अकाउंट जिससे नक्शा नवीस है उससे हमने कुछ पूछा, और उसके बाद हमें कोई फेवरेबल बात मिल गई तो हमने ऑकुलर अकाउंट के गवाहान को जिरा से हमने कोई पॉइंट गेन कर लिया। सो ये प्रैक्टिस है और इसको रहना चाहिए, इसकी लॉजिक के बारे में आगे चलिए। अच्छा, ये एक केस प्रॉपर्टी के बारे में, ये क्रिमिनल ट्रायल मैंने आपको बताया था लेक्चर के शुरू में कि हम ओवरऑल व्यू कर रहे हैं, हर केस के अपने फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ केसेस डायरेक्ट एविडेंस के होते हैं, जबान के, लेकिन अपनी आंखों के सामने देखा ये वो हुआ। किसी केसेस में डेड बॉडी खाली मिलती है तो वहाँ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, और उसमें भी मुकला पे ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि वो जो चेन ऑफ एविडेंस है वो ऐसे करें, वो कहते हैं कि नेक्स्ट तक जानी चाहिए म्यूजिक के, उसमें कोई लिंक मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसे केसों में जो आईओ साहिबान है वो केस प्रॉपर्टी, ऐसे केसों में दीगर में भी जो कब्जे में ली जाती हैं उसके मुतल्लिक भी जो है केस प्रॉपर्टी का लिखा गया है कि ये केस प्रॉपर्टी अदालत में पेश करना लाजमी है। अब उसकी क्या प्रोविजन है इसमें भी हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 3 और पार्ट बी है ट्रायल ऑफ सेशन केसेस 14F है। 14F डिमोन्स्ट्रेट करता है कि जी एवरी आर्टिकल टू बी प्रोड्यूस्ड, क्लोज,
weapons, money, ornaments, food, and every article which forms a part of circumstantial evidence should be produced in the court and their connection with the case and identity should be proved by witnesses. जिस तरह पिस्टल रिकवर कराया उसका रिकवरी नहीं होता है तो जो तो गवाह के सामने रखा जाता है, हाँ भाई यही पिस्टल था, जी जी, उसको पी लगाएंगे, पी का मतलब कि प्रेजेंट है, P1। अच्छा एग्जिबिट लगाएंगे तो एग्जिबिट से भी आगे आ रहा है, एग्जिबिट PA है जी, इसको टेस्ट भी किया था आपने, हाँ जी किया था। अच्छा कभी कभार इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत होती है, लड़ाई झगड़े केस में 5 साल पहले का हुआ है और सरिये से वेपन है, 5 साल तक सरिये को जंग भी लग जाता है, खराब भी होता है, मालूम होता है कभी गुम भी हो जाता है, तो अब अदालत में आ गए तो नया एक सरिया आ गया जो कि बिल्कुल आपको नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल नया, और कहीं उस पर मोहर भी लगी हुई है कि वो पिछले साल बने, तो आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप डिफेंस के काउंसिल हैं। सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन थे दैट द केस प्रॉपर्टी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट इज न्यू वन एंड इट इज मेंशन इट वाज मेड इन द ईयर 2022, जबकि बकुआ तो सर है 2020 का, तो ये बकुए से पहले का बंदा खड़ा है। तो इस तरह केस प्रॉपर्टी को भी आप एग्जामिन करें बीइंग अ ट्रायल लॉयर। कभी कभार बेनिफिट्स हो जाता है, पुलिस वाले पिस्टल के साथ 2 कोई सिक्के ले रहे हैं, जब डब्बा खोला उसमें ज़्यादा निकला है कम निकला है, तो थोड़ा सा इसको अगर तवज्जो दी जाए तो काफ़ी पॉइंट्स गेन हो जाते हैं इसके लिए। अच्छा ये मैं कुछ भी बता देता हूँ इसका, देखिए एग्जिबिट्स का जब ट्रायल स्टार्ट करते हैं तो बतौर यंगस्टर्स जो हमारे बुकले में कहती है एग्जिबिट्स क्या है जी, ये एग्जिबिट कैसे लगता है, ये टी क्या है, इसका नहीं पता लगता शुरू में सर। देखिए एग्जिबिट का और एक डिस्कशन आती है मार्क की कि जी ये एग्जिबिट नहीं हो सकता, नहीं जी ये हो सकता है, इस पे हम लोग बहस शुरू कर देते हैं, नहीं जी इसकी मार्क करेंगे। एग्जिबिट जो क्यूएस मैंने आपको शुरू में बताया कि क्यूएसओ हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर एंड सीआरपीसी सारे साइमल्टेनियसली चलते हैं। एग्जिबिट्स में हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर में लिखती है कि जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने कोर्ट पैरूज कर रही है तो कोर्ट कहेगी एग्जिबिट के मेरे सामने पेश किया गया, बिफोर में उस पे कोर्ट PA लगाएगी कि इस डॉक्यूमेंट को PA लगाया और विद द सिग्नेचर ऑफ द जज। उसकी रिक्वायरमेंट देखें, ये हाफ ऑफ द स्लाइड की नंबर ऑफ एग्जिबिट्स प्रोड्यूस्ड बाय एडमिटेड का मतलब कि जज का साइन हुआ सिग्नेचर ऑफ कोर्ट, डेट, केस, डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जिबिट्स, द सेशन जज शुड सी दैट एंट्रीज आर ओवरऑल से आपने पढ़ा नहीं किया। अच्छा देखिए अब कानून तो ये है कि बकुए के वक्त मुतवफ़ी ने जो कपड़ा पहना हुआ था और उसको अगर चेस्ट पे गोली लगी है तो डेफिनेटली वो गोली कपड़ों को क्रॉस करके बॉडी में एंटर हुई है। अब यहाँ तो कहते हैं कि जज साहब को जब एग्जिबिट करेंगे तो लॉ भी कहता है वो कपड़े खुलवाएं, उस पर ऑब्जर्वेशन होगी कि जी कॉरस्पॉन्डिंग होल्स हैं, उस पर नंबर लिखा जाएगा। लेकिन अब ये हम प्रोसिक्यूशन भी और डिफेंस लॉयर भी हम लोग इस चीज़ को फॉलो कई वजूहत की वजह से नहीं करते। मिसाल के तौर पे प्रोसिक्यूशन जल्दी होती है कि कभी मुसलमान ने कपड़े मालखाने में चेंज करवा देना और वो गोली का उसमें सुराख ना और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है तो प्रोसिक्यूशन केस और अटेंड हो जाएगा। तो मुसलमान घबरा रहे होते हैं कि हमने खुलवा ली तो सुराख निकल आया तो वो पूरा हमारा केस सामने आ जाएगा। तो कई चीज़ें हम लोगों ने कानून की जो है वो एज अ प्रैक्टिस अब उसकी नहीं है और कोर्ट भी ये कहती है कि हमने ऑकुलर अकाउंट को देखना है कोलैबोरेटिव पीसेस ऑफ एविडेंस में। आगे चलो। अच्छा ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कैसे होगी, ठीक, इस पे भी चैप्टर 25 है और एज पर वॉल्यूम 3 हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर पार्ट E.9 है। लेकिन जब गवाह जाता है ना अदालत में, उसको कहते हैं आप इनको बताएं कि ये क्या है भाई, ये प्रोसिक्यूशन विटनेस है, ये डिफेंस विटनेस है, ये कोर्ट विटनेस है। अब अगर कोर्ट लिख देती है कि जी हामिद सन ऑफ नासिर, किसने गवाह पेश किया है? सो दैट इज द रीजन जब जज साहिबान लिखते हैं तो PW लिखते हैं कि ये PW1 है, PW2। इधर भी उन्होंने बड़ा इसको क्लियर किया कि उनकी केस के देखिए particulars to the witness or parties to be noted, care should be taken to record the parentage, age, place of residence and caste of parties and witness, and it should also be noted whether a witness is called a PW, DW, CW। वहाँ पेशा भी पूछ लेते हैं। ये गलती है हमारे, हम लोग बतौर वकील हम भी गलतियाँ करते रहे हैं। जिरा में जब आए, अब उसने अपने इंट्रोडक्शन बता दिया है कि मैं लेबरर हूँ, मजदूर हूँ, तो अब जिरा में अब ये सवाल नहीं बनता आप क्या काम करते हैं भाई, ऊपर आ गया एविडेंस में उसने बता चुका है मैं मजदूर, तो दिस इज एन इररिलेवेंट क्वेश्चन जिसकी कोई
جس کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے. نیکسٹ کرتے ہیں. اب یہ آرڈر آف ایگزامینیشن، جو بھی گواہ آئے گا اس کو کیسے چلے گا. یہ ہے آرٹیکل 133 QSO. Witness shall be first examined in chief, and then if the adverse party so desires shall be cross-examined, and if the party calling desire re-examined, چیف ہوگا، کراس ایگزامینیشن ہوگا. کراس ایگزامینیشن میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے جس سے ابہام پیدا ہو گیا ہے، پروسیکیوشن عدالت سے کہہ سکتے ہیں کہ سر مجھے آپ ری ایگزامن کرنے کی اجازت ہے، یہ ابہام آ گیا ہے، صرف اس سے ریلیونٹ. لیکن یہ بھی پریکٹس نہیں ہے، کیونکہ وکلا صاحبان کیس پڑھ کے آتے ہیں اور اس میں بہت کم ہوئے تھے. یہ تو ہو گیا کہ ایگزامینیشن چیف کو کراس ایگزامینیشن ہوا، اور پھر 540 سیکشن میں آگے آئے گی کہ دوبارہ طلب کروا سکتے ہیں. لیکن ری ایگزامینیشن والی پریکٹس ہماری کورس میں ہونی چاہیے. ہمارے جب ہم جرا ہو رہی ہوتی ہے نا، یا کہ جی لیڈنگ کو جب ہم چیف کرواتے ہیں تو ایک ہمارے فارمل ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہاں بھائی پھر کیا ہوا، آپ کہاں پہنچے، وہاں پہنچا، پھر کیا ہوا آگے، جی ملزم آ گیا، پھر کیا ہوا اس نے. اب مدعی کے وکیل صاحب نے دیکھ لیا گواہ میرا بول رہا ہے، کہتے ہیں ہاں بھئی اسلم فائر مارا ہی نا، چیز میں یہ تو آپ نے اس کے منہ میں جواب ڈال دیا. تو دیٹ کین بی آبجیکٹڈ بائی دا ڈیفینس کونسل کہ سر صرف یہ انٹروڈکٹری کوسچنز تو کر سکتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوا، پھر کیا ہوا آگے بتائیں بھائی جیسے آپ کو اس کے بعد کیا ہوا تھا. لیکن آپ اس طرح کا کوسچن جو کہ سجیسٹ کرتا ہے آنسر کو، جس کا اس کی جو ڈیفینیشن بطور اسٹوڈنٹ جب ہم نے نکالی تھی نا ریڈنگ کوسچن کی، تھی ایسا سوال جس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہو سکتا ہے، دیٹ از اے ریڈنگ کوسچن. دس از دا appropriate definition of reading question. اس پہ ہماری وکلا صاحبان نہیں میں لیڈ نہیں کر رہا. کئی وکلا کہتے ہیں آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، ہمارا رائٹ ہے، جب آپ پروسیکیوشن کے وکیل ہیں انٹروڈکٹری کوسچن پوچھ سکتے ہیں. پھر کیا ہوا، کہاں لے گئے اس کو، ہسپتال لے گئے، وہاں کیا ہوا، ڈاکٹر صاحب نے پہلے اس کو ملاحظہ کیا تھا، پھر کیا ہوا بھائی سر اس وقت پولیس والے نے کیا کیا سر، اس نے استغاثہ لی. یہ ہم پوچھ سکتے ہیں، ہمیں اختیار ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی کورٹ رعایت کر رہی ہے یا ملزم کا وکیل رعایت کر رہا ہے. لیکن ہاں اس قسم کے کوسچنز جو کہ اس کے منہ میں جواب دیں کہ جی ہاں یہ کہو، وہ نہیں پوچھنا چاہیے. اب یہ ادر مینس آف ایویڈنس ہے، میں نے آپ کو تھوڑا سا پہلے بتایا تھا کہ پرسنل اٹینڈنس ہے. اچھا ایک اور بات، یہ پابندی تمام جو ہماری کرمنل کورٹس میں ہے، میجسٹریٹ کورٹ یا سیشن کورٹ، ایویڈنس شوڈ بی ریکارڈڈ بائی دا پریزائڈنگ آفیسر. اب ہم لوگ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سر دونوں وکلا کھڑے دکھا رہے ہیں. لیکن آپ اگر سمجھتے ہیں کہ دوسرا وکیل آئدر ایک طرف ایک ینگسٹر اگر سینئر ہے کہ میں شاید نہ کر سکوں، آپ جیسے آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہی از ڈیوٹیفل. ایسی بات نہیں کہ کوئی کہ جی ٹھیک ہے ہم دیکھیں جج لکھوائے ایویڈنس. لیکن کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار ویسے زیادہ ہی ہو جاتا ہے کہ ججی صاحبان پیچھے اپنا کام ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں. باہر اصول یہ ہے کہ ججی صاحبان، اور اب شروع بھی ہوا ہوا لکھواتے ہیں ججی صاحبان. دین سر آگے یہ ہے دیکھیں، یہ ہے ڈیمینر آف وٹنس 356 CRPC میں ہے. اب گواہ ہے، اس انگریز نے جو قانون بنایا یہ بڑا زبردست تھا. انہوں نے ایسے نہیں لکھ دیا کہ جیسا خود لکھوائے ایویڈنس میں. وٹنس کنفیوز ہو رہا ہے، اپنے ہاتھ اس طرح کر رہا ہے، اس کو پسینے آ رہے ہیں. جج کین ریئل ہز آبزرویشن کہ ایٹ دس ٹائم وٹنس سیمز ٹو بی کنفیوزڈ. لیکن یہ بھی پریکٹس نہیں ہے. کوئی جج اگر کرنا بھی چاہتا ہے دوسرے میں بھی آپ کیوں کر رہے ہیں، جج لکھ کر جج کر سکتا ہے. پھر ایک اور بات، کئی کہتے ہیں کہ جج صاحب کو سوال پوچھ رہے تھے میرے گواہ سے، جج کو کیا اختیار ہے میرے گواہ کو پوچھنے کا، جرا میں کرنی ہے جج صاحب کرنی ہے. بھائی قانون میں ہے جج پاور پٹ کوسچن، ایویڈنس وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں، کلیئرٹی کے لیے وہ کوسچن کر سکتے ہیں. لیکن ہاں پراپر طریقہ یہی ہے کہ وہاں یہ ہونا چاہیے کہ کورٹ کوسچن آئیڈینٹیفائی ہو کہ ایٹ دس اسٹیج کورٹ از اسٹارٹنگ ٹو آسک سم کوسچنز. وہاں لکھا ہونا چاہیے کورٹ کوسچن دین آنسر. ایسا نہیں کہ وہ وکیل کی جرا کے درمیان میں وکیل صاحب کریں تو آپ نے سر آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو قانون جاننے کو کورٹ کوسچن لکھیں کہ اٹ از اے کورٹ کوسچن ناٹ مائن کوسچن. تو یہ دی مینر آف فٹنس. اور میری پریکٹس میں ایسا ایک بچے کا سوڈومی کیس تھا. بچہ اتنا گھبرایا ہوا تھا، ہمارے صاحب کا مجسٹریٹ صاحب مسعود بلال صاحب جو کہ آج کل پریکٹس کرتے ہیں، میرے سامنے کی بات، اب میں اس کی گواہی کرا رہا ہوں بچے سے، بیٹے کیا ہو، اتنا گھبرایا وہ وہیں کھڑے کھڑے گر گیا. سر دین آئی آسکڈ آن دی جج، میں نے کہا سر کائنڈلی یہ ذرا مینشن کریں، اور انہوں نے لکھا
کہ اس مرحلے پر بچہ جو دبا ہے وہ چکر کھا کے نیچے گر گیا ہے, اس الٹی بھی کی تھی. میں نے سر سارا لیکن کیا ہوا, یہ شام کو بھی لگا, میں نے سر آپ اس سے زیادہ لگا رہے کتنا کتنا پیسے بچیں گے اس کو گوگل کو. تو بھی میں نے وہ فٹنس کو بھی ابھی پریکٹس میں نہیں, لیکن ہاں ایز اے ٹرائل وائر آپ چاہیں تو آپ انویسٹ کر کے محنت کر سکتے ہیں آگے. دین پھر ایک اور بڑی مددگار بات, آپ لوگوں نے اکثر شہادت میں دیکھیں گے ROC لکھا ہوتا ہے. ہم لوگ لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں مکرا صاحبہ, بھائی اس نے یہ نہیں کہا تھا, نہیں کہا, تم نے نہیں سنا تھا, اس نے پوچھ لو جی, یہ ہمارا اپنے منشی سے پوچھ لو, اس گواہ نے یہ کہا تھا. بھائی قانون نے تو اجازت دی, کہا ہوا ہے کہ جب ساری ایویڈنس کمپلیٹ ہو جائے گی, ایگزامینیشن ان چیف کراس ایگزامینیشن, تمام ایویڈنس اس کو پڑھ کے سنائی جائے گی, اور وہ اگر اس میں کوئی درستگی کرنا چاہتا ہے وہ درستگی کرا سکتا ہے. دیکھیے ایز پر سیکشن 316, whenever evidence of each witness is completed, it shall be read over to him in the presence of accused and if necessary be corrected. If the witness denies any correction, کہتے نہیں سر میں نے کریکشن نہیں کرانی, گواہ سارے صحیح ہو گئے, the court shall make a memorandum regarding it, ROC read over to him or accepted as corrected. تو یہ ROC سیکشن 316 دیکھ لیں. اچھا, کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں ایک ٹرائل بہت ایک لمبا سبجیکٹ ہے, اس کو ہم نے تھوڑا سا جو مینڈیٹری چیزیں ہیں ان کو ہم کر رہے ہیں. یہ کاز آف پروسیکیوشن کیس, سارے گواہ آ گئے, آپولر اکاؤنٹ, ڈاکٹر آ گیا, IO آ گیا. اب یہاں بھی جو جب اسلحے کی جو رپورٹس تھیں وہ PFS سے گئی تھیں, کیمیکل ایگزامینر کی کوئی رپورٹ ہے, تو پروسیکیوٹر صاحب رپورٹ میں اپنا اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کیس کو کلوز کریں گے, اور جو ہے میری طرف سے میں سارے جو شہادت بطور آپ مدعی کے وکیل ہیں, آپ اس سے ایک فارملی پوچھیں, دیکھو بھائی میں کیس کلوز کرنے لگا ہوں, تم نے کوئی اور گواہ پیش کرنا ہے, کیونکہ 540 CRPC is available every time for both of the parties. نہیں سے میرے گواہ پورے ٹھیک سے دیکھ لو بھائی, آج پھر یہ انگوٹھا لگوا کے کیس ہمارا کمپلیٹ ہے, کوئی کاغذ دینے آپ نے, کوئی اس سے پوچھ لیں, نہیں سر میرے کاغذ بھی اس پر دے چکا تھا سارا, کیس کلوز ہو گیا. رپورٹس جو ہیں 510 میں بھی ہے اور پنجاب فورینسک رولز میں بھی اب آ گیا ہے کہ وہ رپورٹ جو فورینسک سائنٹسٹ ایشو کرتے ہیں ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, اینڈ دوز آر پرچی ایڈمیسیبل, کیونکہ وہ اس پہ یہ کہا گیا کہ یہ صرف کروبریٹو پیس آف ایویڈنس ہے. آپولر اکاؤنٹ باہر کورٹ موسٹلی آپولر اکاؤنٹ پہ فیصلہ کرتی ہے. اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 342 اٹ از این امپورٹنٹ, یہ ایک مرحلہ ہے. 342 کی اسٹیٹمنٹ یہ بھی ہم لوگ لکھوا رہے ہوتے ہیں یا کوئی پروسیکیوشن, ایسا نہیں ہے. 342 تو کورٹ میں بنانا ہے, لیکن ججز صاحبان ایز اے کرٹسی کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کیونکہ مدعی کے وکیل ہیں, آپ دیکھ لیں, ہو سکتا ہے ہم سے کوئی پورشن کمٹ نہ ہو جائے, تو ہم لوگ ایز اے کرٹسی پروسیکیوٹر صاحب کے ساتھ یا ہم لوگ پروسیکیوٹرز بھی ہم لوگ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. بٹ in legal language it has to be recorded by the, it has to, statement shall be put by the court. court نے کیا کیا, سارے دفعہ پڑھی اور کہا بھائی یہ کوشچن جو فارمل کوشچن پوچھے جاتے ہیں, مثال کے طور پہ have you heard the prosecution evidence recorded in your presence, کہتا ہے yes. اس کے بعد اس پہ ایک پاپولر اکاؤنٹ کا سوال ہوگا کہ آپ نے اس دن یہ کیا اور PW 9 اور 10 نے یہ گواہی دیا. پھر ہاں بھائی اس کا جو ایک موٹیو کا کوشچن پوچھتے ہیں, ایک ریکوری کا کوشچن پوچھتے ہیں, یہ وہ فارمل سوالات ہیں جو کہ سال سے پوچھنے چل رہے ہیں. ہاں بھائی یہ ریکوری ہوئی تھی پسٹل کی, تم نے اپنے گھر سے کہا, واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ, وہ کہتے ہیں اٹ ہیز بین پلانٹڈ, جو مرضی جواب دیں. یہ سارا کرتے ہوئے اس سے پھر پوچھا جاتا ہے کہ ول یو پروڈیوس ڈیفینس ان فیور آف یو, وہ کہتے ہیں یس اٹ نیسیسری, اور ول یو اپیئر آن اوتھ ان یور کیس انڈر سیکشن 341. تو وہ یہ بہت کم کرتے ہیں. یہ 341 کا کوشچن پوچھنا لازمی ہے کہ آپ بھی قسم کھا کے کہیں گے کہ میں نے بخوا نہیں کیا. اس پہ جب میں نے سرچ کی تھی 341 اگر ایڈورس چلا جائے تو پھر سزا پکی ہے. ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از فار دا پروسیکیوشن ٹو پروو اٹس کیس بیونڈ اینی ریزنیبل ڈاؤٹ. ملزم 1001 پلی لے لے, وہ کہتے جناب میں تو بخوا گھنٹہ گھر تھا, پھر گھنٹے بعد کہ نہیں جناب میں تو گلگش بیٹھا تھا, میں کہیں 1001 پلی لے. تو یہ پروسیکیوشن کو اپنے کیس ثابت کرنا ملزم پہ نہیں ہے. ملزم صرف اس صورت میں ہوگا کہ وہ ثابت کرے جب وہ ایک اسپیسیفک پلی لیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں ان دا رائٹ آف مائی سیلف ڈیفینس, میں نے اس کو اگر میں اس کو نہ مارتا تو وہ مجھے مار دیتا,
پلی آف ایلیبائی لیتا ہے، اس کوئی اس قسم کا لیتا ہے، دین برڈن آف پروف شفٹ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیونکہ اب پروسیکیوشن کا کیس تو پروف ہو گیا، اب ٹائم وہ تو مدعی بھی آئے تھے کہنے کہ جناب اس کو سزا کریں، وہ کہتے جناب میں نے بالکل کیا ہے، میں نے فائر مارا بٹ ان دا رائٹ آف سیلف ڈیفینس. اب وہ پھر پروسیکیوشن کرے گی کہ سیلف ڈیفینس نہیں تھا، اور جو ہمارے جو گواہ ہے وہ کہے گا یہ سیلف ڈیفینس تھا، سرکمسٹانسز سے سامنے ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر مغربی کا جو ہے وہ اگر ملزم کے گھر آیا ہوا تو میرے گھر میں کیوں آیا ہے رات کے آڈ آورز میں اس کو ماروں گا تو اس کو کوئی میں چائے وغیرہ پوچھوں گا، اس کی لاش ملی ملزم کے گھر سے کیا کرنے آئے گا، اس کا گھر تو 20 کلو میٹر دور ہے. دیز آر پوائنٹس ٹو ایویڈنس میں لی جا سکتی ہے. نیکسٹ کریں گے. اچھا 265F5 بڑی زبردست ہے ملزمان کے لیے کہ وہ اپنے کوئی بھی ریٹن آرگومنٹس جو ہے وہ کورٹ کو دے سکتے ہیں اینڈ دیٹ شیل بی دا پارٹ آف دا فائل. پہلے جو ہمارے سینئر وکلا صاحبان تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ملزم کی جو ریٹن آرگومنٹس ہیں کورٹ کو اسسٹ کرنے کے لیے پورا لکھتے تھے کہ دا کیس واز سبمٹڈ آن دس، کتنے وٹنسز ریکارڈ ہوئے، پوائنٹ آؤٹ کر دیتے تھے ریٹن آرگومنٹس میں کہ جی اس گواہ نے یہ بات کی، لاس میں یہ ہے. تو اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ کورٹ جو ہے نا کورٹ از باؤنڈ ٹو آنسر دوز ریٹن آرگومنٹس. جب وہ ججمنٹ لکھائیں گے تو ریٹن آرگومنٹس کا ذکر کریں گے. تو ملزم وہ ریٹن آرگومنٹس ہمارے بہت سے یونگسٹرز کو نہیں پتا ہوتا، کئی دفعہ ججی صاحبان کو نہیں پتا ہوتا، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ایک مستقل لرننگ ہے. بہت سی پروویژنس ابھی بھی ہم لوگ نہیں استعمال ہوتے، نہیں پتا. اچھا اب یہ آ گیا فائنل آرگومنٹس. اس پہ بھی ہمارے وکلا صاحبان کا لیکن بحث پہلے کون کرے گا. یہ بھی اس کتاب میں CRPC میں ہر چیز لکھ دی گئی ہے، ہر سوال کا جواب اس کے اندر موجود ہے، کہیں آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نکالنا پڑے ہر جواب مل جائے گا. دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے ایز پر سیکشن 265G آف CRPC prosecutor will open its case but if the accused has put any defense the arguments will be given by the accused first. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر وہ ڈیفینس دے رہا ہے پہلے اس کو موقع دیا جائے گا، اگر نہیں لیا تو آپ اگر ملزم کے وکیل ہیں تو آپ کہیں گے جناب آپ نے بحث پہلے کرنی ہے، میں نے نہیں کرنی. لا یہ کہتا ہے ایسی بات نہیں، آپ اپنا کیس اوپن کریں. اب آ جاتا ہے ججمنٹ. ججمنٹ کے متعلق بھی ہمارے CRPC جو ڈیل کرتی ہے کہ ججمنٹ شیل بی اناؤنسڈ ان اوپن کورٹ. ہماری جو عدالتیں ہیں یہ اوپن کورٹس بائبلز بھی ہیں. یہاں بھی ایک دیکھیں ملزم کا حاضر ہونا لازمی ہے ایٹ دا ٹائم آف ججمنٹ بٹ 2 ایکسیپشنز. وہ کیا ایکسیپشن ہے؟ ججمنٹ شیل بی اناؤنسڈ ان اوپن کورٹ ان دا پریزنس آف ایکیوزڈ ایکسیپٹ if the case is one of acquittal or fine. Presence of accused is not necessary. The copy of judgment shall be provided to the accused free of cost. تو کئی دفعہ ہمارے پاس کلائنٹ آتے ہیں وہ صحیح ہونا وہ گھڑی کر دیتے ہیں. اچھا صحیح ملزم بھی کوئی نہیں آئے، وہ قانون نے اجازت دے دی تھی بھائی کہ اگر آپ نے ایکوٹ کرنا ہے پریزنس ناٹ ریکوائرڈ، صرف ان کا کوئی جرمانہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر کھڑے کوئی نہ پریس. لیکن کنوکشن کے وقت تو ہے کیونکہ ادروائز تو ایسا ہو جائے کہ لوگ سزا سن کے پھر اس دن آئے نا اور کہیں جب فیصلہ ہوگا پھر آ جائیں گے اس کے بعد. اچھا یہ اب میں یہاں کلوز کر رہا ہوں اپنی جو آج کا لیکچر ہے. یہ کچھ مسلینیس ہیں. 540 ہے، یہ بڑی زبردست سیکشن ہے. کوئی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں کہ جس سہمت رہ گیا گواہ کا نام لکھنا، پولیس فائل میں تو اس کا ذکر ہوا ہے، اس کو طلب کر دیتی ہے. 540 میں کورٹ جو ہے جس کی ایگزامینیشن پہلے ہو گئی ہے وہ بھی کر سکتے. 540 آپ پڑھیں گے نا اس میں ایک اور بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر گواہی کے دوران کوئی شخص عدالت میں کھڑا ہے، عدالت ایٹ ونس اس کے ریکارڈ جس طرح آپ لوگ پہلے ہماری جو موویز وغیرہ میں بھی انڈین موویز میں سارا ہمارے انڈیا پاکستان کا ایک ہی لوگ برٹش وغیرہ ہو، تو اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جج صاحب میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اب ہی از ناٹ دا پارٹی ایٹ دا ٹائم آف چلاؤ کوٹ کین ریکارڈ اس ایویڈنس. آپ 540 سے پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وداؤٹ ایون کالنگ وٹنس اف از پریزنٹ ان دا کورٹ، اور کورٹ کے دیوان میں تم آ کے گواہی دی. لیکن کورٹ اس کو پھر کرے گی کورٹ وٹنس جو میں نے کورٹ رکھی ہے. 344 بڑی امپورٹنٹ ہے. ہماری جو بھی کاروائی چلتی ہے وہ 344 کے تحت چلتی ہے. تو اس میں بھی ریسنٹلی ایک اور ججمنٹ بھی آیا ان جسٹس فاروق حیدر صاحب نے. اینٹی کرپشن کورٹ ملتان کا کیس تھا. جج صاحب نے کہا کہ آپ جرا نہیں کر رہے تو آپ پہ نا 15,000 فائن ہے. پچھلی 3 ڈیٹ سے آ رہی ہے تو بندہ آپ بڑی دور سے آپ کو لاہور والا سب کیسے کریں گے. ملزم کے وکیل ہائی کورٹ میں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ سر CRPC کہیں نہیں کہتی کہ اگر گواہان پہ جرا نہ کر سکے ملزم تو ملزم پہ لکھا جاتا ہے کہ ملزم فائن پے کرے گا تو میں جرا.
344 کو جسٹس فاروق حیدر صاحب نے مولانا بینچ پہ کیس ہے, انہوں نے ایلیبریٹ کیا کہ 344 میں لکھا ہوا ہے کہ کورٹ کین ایڈجرن دا کیس آن سچ اینڈ سچ ٹرمز وچ اٹ کنسیڈرز نیسیسری. تو انہوں نے کہا کہ سچ اینڈ سچ ٹرمز کورٹ کی ہیں, تو یہ کورٹ کو امپاور کرتی ہیں کہ کسی بھی ٹرم پہ کیس کو فار دا نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ایڈجرن کر دیں. تو انہوں نے وہ ان کی پٹیشن مجھے کی خارج کی اور کہا کہ آپ پہلے پے کریں اور پھر اس کے بعد پھر آپ جو کر سکیں گے, میں اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہوں. تو یہ 344 کا بتا دیا. دین یہ 540A ہے. اکثر جب کیس اسٹارٹ ہوا ملزم نے آپ سے کہا سر میری تو نوکری اسلام آباد میں ہے, میری تو سر جاب ہے, میں نہیں آ سکتا, سو آپ ایک اپلیکیشن دیں گے, اس پہ پھر بحث ہوگی اور اس کی حاضری معاف ہو سکتی ہے. سپر داری میٹرز آ جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اب اگر کوئی کوشچنز ہیں تو آپ کو پوچھ سکتے ہیں. ایگزامینیشن کا شاید اس لیے ہے, تو میری تو سینس کام کریں گے. 341 میں وہ بطور گواہ اپنے آپ کو پیش کرے گا. 340 سب سیکشن 1 میں دیکھیں, وہ اگر آپ 340 سب سیکشن 1 یا سب سیکشن 2, ایک تو ہے وہ سب سیکشن 2 میں ہے کہ ملزم کو وکیل مقرر کرنے کا, 341 کا ہے تو وہ وہاں بھی وہ ایگزامینیشن کا کرے گا. اور یہ اس لیے پرہیپس ہے. سیکنڈ کوشچن آپ کیسے کیا ہے؟ ہاں یہ بڑی زبردست, آپ اچھا کوشچن پوچھا. دیکھیں یہ میں آپ کو ایک ہمارے پاس کیس آیا بجر خان ورسز اسٹیٹ کی. تو یہ راجن پور سائڈ پہ بم دھماکوں والا ریل کی پٹڑی اڑا دی ہے بلوچ نے, ان کو اردو نہیں آتی. 341 کا ہم نے بینیفٹ دیا. کورٹ عدالت نے لکھ بیٹھی کہ یہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, نہ انگلش آ رہی نہ اردو آ رہی. نائدر اس کو کسی ٹرانسلیٹر کو بلایا گیا اور کورٹ نے کنوکٹ بھی کر دیا. دیر وی ریز دس پوائنٹ کہ اس کو سمجھ آنا چاہیے تھا کہ میری ایویڈنس پٹ کیوں ہوئی ہے میرے خلاف, میں نے اس کا جواب کیا دینا ہے. یس اٹ از اے ویری گڈ کوشچن. اسی لیے آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ جب بھی کبھی شہادت ہو رہی ہوتی ہے, یہ ایک چٹھا شہادت اردو ہوتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب گواہی ہو رہی ہوتی تھی گواہ کی, تو ایک اور رائٹر بیٹھا ہوتا تھا جو کہ گواہ جو اردو میں بات کر رہا ہے, جیسا آپ انگلش میں ڈکٹیشن دے رہے ہیں, لینگویج آف دا کورٹ تو انگلش ہے, لیکن گواہ سے اردو میں کچھ کوشچن ہو رہی ہے. ہاں بھائی پھر کتنی دیر تک تم موقع پر کھڑے رہے؟ میں جی 15 منٹ تک انتظار کرتا رہا مدد کا. اب وہ جج صاحب لکھیں گے I remained at the spot for 15 minutes for waiting to rescue ourselves. اردو والا بھی ساتھ ساتھ لکھتا تھا کہ میں 15 منٹ تک. آج بھی وہ پریکٹس چل رہی ہے, بلکہ کئی بیچارے ایلمن مجھے کہتے ہیں سر آپ نے مغلا صاحبان کی طرف سے کہیں کہ یہ چینجنگ تو کروا دیں. کبھی بھی یہ استعمال نہیں ہوئی. ہمارے اوپر بڑی ایک ہائی کورٹ پروویژن آرڈر کی وجہ سے ہم پہ بڑی ایک, آپ لوگ 15 صفحے کی جب انگلش کر جاتے ہیں سر, بعد میں 5 بجے بیٹھ کے اس کو اردو کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس طرح تو ہوتا نہیں کہ ایٹ دا سیم ٹائم کریں. اس کی کیا لاجک ہے بتاتا ہوں. وین ایور ایمبیگوٹی کریٹ ہوتی ہے نا, تو اردو شہادت پڑھی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں چھٹا شہادت اردو بولے, اس میں کیا بات کہی. یہ آپ, میں آپ سے ایک اور بات شیئر کروں. چالان کا نا بہت اہم ہے, اس کے کاغذ کیا ہوتے ہیں. احمد آپ کو جو پرانے مل جائیں ان سے سیکھیں کہ جب قدیمہ چلان آتا ہے تو ریکوری میں کیسے لگاتے ہیں. نارملی جب سپلیمنٹری چلان آ رہا ہے تو اوپر لگاتے ہیں اس کے بعد. اور کوئی کوشچن اگر کسی کا؟ جی ججی صاحبان کے ویو ہر طرف مل جاتے ہیں, لیکن پہلے لا ہے اور پھر کیس لا. ہمارا جو لا ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے. لا یہ ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ جی لیڈنگ کوسچنز کین ناٹ بی آسکڈ وائل ایگزامینیشن. اب اگر کوئی بھی آنریبل جج اپنا ویو دے دیتے ہیں دیٹ از سیکنڈری. فرسٹ آپ لا کو کریں گے, اور اس پہ تو ہمارا سب کا کنسنسس ہے. بہت سی ایسی ججمنٹس آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ابھی کنفلکٹ چل رہا ہے کہ 164 کے بیان صرف متحدہ ضلع میں ہوں گے یا دیگر میں ہوں گے, تو اس پہ کنفلکٹنگ ججمنٹس آ چکی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی کہ متحدہ میں ہوں گے. اگر ہم 164 کو پڑھیں کسی اور اس پہ لارجر بینچ بھی بنا 2 سال پہلے, اس پہ ہیئرنگز بھی ملتان بینچ بھی, لیکن ابھی وہ کلیئر نہیں ہوا. ججی صاحبان کی اس طرح کا ویو آ جاتے ہیں, لیکن آپ نے بیسکلی اس کو فالو کرنا ہے. اس کتاب پہلے ہی ہوتا تھا مرڈر کیس میں اسپیشلی کہ اف ٹرائل از کمنسڈ, چارج فریم ہو چکا ہے, ہائی کورٹ ہم پیچھے ہاتھ کر لیتے تھے, کہتے ہیں بھائی ہم نے پھیل نہیں دینی جائیں, پھر ٹرائل کورٹ سے جا کے فیصلہ کرنا ہے. لیکن ابھی بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا, کیونکہ 1 سال سے 2 سال پہ چلی گئی, جب بعد 2 سال تک فیصلے ہوتے ہیں. تو کیونکہ لا اس پہ بھی ہے کہ میئر کمنسمنٹ آف ٹرائل از ناٹ اے گراؤنڈ فار ریفیوزل آف بیل اف ادروائز ایکیوزڈ از انٹائٹلڈ. تو یہاں تو 6 گواہ 7 گواہ ہیں, لیکن اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ کیس کو فردر بیل ہو سکتی ہے, بیل ڈکلیئر بھی کر سکتے ہیں.
کہ آپ نے کورٹ کو کنیکٹ کرنا ہے نا اپنا کیس. اگر آپ پروسیکیوشن کی طرف سے ہیں تو آپ لوگوں نے جج کو یقین دلوانا ہے کہ سر یہی قاتل ہے. فرسٹ ورژن آف ایکیوزڈ پڑھا کر پولیس فائل جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے مرڈر کیسز میں فرسٹ ورژن آف ایکیوزڈ از ویری مچ امپورٹنٹ. پکڑا جاتا ہے اس وقت کئی دفعہ وہ اشیمڈ فیل کر رہا ہوتا اپنے ایکٹ کا, وہ لکھ دیتا ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی, میں نے جذبات میں آ کر یہ قتل کر دیا. فرسٹ ورژن نارملی آئی او صحیح لکھتے ہیں کہ وجہ کیا ہوئی اس کیس کی. 497 جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کیس آف فردر انکوائری تو بیل ہو سکتی ہے. وہاں کہیں نہیں ممانعت کہ, لیکن ہاں یہ ہو جاتا ہے جب ہائی کورٹ تک پہنچتے ہیں نا تو ججز صاحبان کہتے ہیں ہاں بھی کتنا کیس رہ گیا ہے سر, آل پرائیویٹ وٹنسز آر ریکارڈڈ, صرف آئی او کا رہ گیا. ججز صاحبان کہتے ہیں صرف آئی او کا رہ گیا, آپ فیصلہ کرا لیں. اب لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ سر اس بات پہ نہیں میں انٹائٹل ہوں, ایز اے میٹر آف پریکٹس کو کرتے ہیں کہ کیس کنکلوڈ ہو گیا, اس کو بیل گورنمنٹ 249 میں کر دیتے تھے داخل دفتر کے لیے, جب گواہ کو یا مدعی کو ضرورت پڑے گی نا تب ہم کیس اوپن کریں گے. 249 میں اسٹاپ دا پروسیڈنگز ہے. اب سیشنز ٹرائل میں یہ ہوا, عبد الرفیق صاحب کی آگے یہ سیشنز ٹرائل میں یہ ہوا, کچھ ججز صاحبان سینڈ آئی کر دیتے تھے. اس پہ بھی یہ ہوا کہ ویئر دا فیٹ آف دا کرمنل کیس is related to a civil case, مثال یا فیملی کی کورٹ نے کچھ ججمنٹ دینی ہے, مثال کے طور پہ ایف آئی آر کر کے 376 کی عورت الزام لگا رہی ہے کہ جس نے میرے ساتھ ریپ کیا, آدمی جا کے کہتا ہے بھائی میں اس کا شوہر رہا ہوں, یہ میرے ساتھ گھر آباد رہی ہے. اب یہاں ایڈمیشن تو اس کا آ گیا 376, اب کورٹ کہے گی اس کا کیا وہ جیکٹیشن آف میرج کا وہ بھی اب وہاں ثابت ہوگا, تب تک جی اس کو کیسے چلائیں, کیونکہ جو نکاح کی جو تصدیق ہے وہ فیملی کورٹ نے کرنی ہے. سو ایسے کیسز میں سپریم کورٹ کا بھی تھا کہ جہاں فیٹ آف دا کرمنل کیس وہ تو وہاں سینڈ ہو سکتی ہے. بٹ ریسنٹلی امجد رفیق صاحب نے پھر ابھی ججمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں, سیشنز ٹرائل انڈیفینٹ ٹائم پیریڈ کے لیے سینڈ نہیں کر سکتی. وہ بے شک تاریخیں ڈالتے ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتی کہ فائل کر